آپ باہر نکل کے جنتوں کو ڈھونڈتے ہو نا، وہ جنتیں نہیں ہیں، جنت اپنے گھر میں ہے۔ بیٹے نے مجھے پاس نہیں رکھا، بلکہ میرا جو بنگلہ تھا جہاں پر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، وتھ فرنیچر، وتھ ہر چیز، اس نے وہ بیچ بچا کے اور مجھے کہتا ہے کہ جاؤ آپ، میں نہیں پال سکتا ہوں آپ۔ بیٹا ہے آ گیا، چلو آفس سے آ گیا یا کاروبار سے آ گیا تو ماں کے پاس آ کے پوچھ لے 5-10 منٹ دیر سے۔ کبھی کوشش بھی نہیں کری ملنے کی ایک بار بھی؟ وہ فون ہی نہیں کرتا۔ ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ہم لوگ لندن چلے گئے تھے، وہاں پر ہے، وہاں یہ لوگ پڑھے ہیں، کوئٹہ گرامر میں پڑھا ہوا ہے، بیٹیاں میری کانوینٹ میں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب اچھی تربیت دی، اچھی تعلیم دی، باپ نے بھی ہر چیز ان کو، ہر آرائش دی تھی۔ فیملی میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو نہیں، فیملی بہت بڑی فیملی ہے میری کوئٹہ میں، یہاں بس ایک میری بیٹی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ریحانہ اشرف۔ ریحانہ اماں، کتنے سال سے ہیں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن میں؟ میں پہلے آئی تھی یہاں 2 سال پہلے، پھر کچھ پرابلم ہو گیا تھا، فیملی میٹرز ہو گیا تھا، تو پھر میں واپس چلی گئی تھی کوئٹہ۔ تو اب پھر بس میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی، اکیلے، نہ کوئی بات کرنے والا نہ کچھ، تو بس میں نے کہا میں یہاں جاؤں گی۔ کیا وجہ بنی ایسی کہ یہاں پر آنا پڑا؟ فیملی میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو نہیں، فیملی بہت بڑی فیملی ہے میری کوئٹہ میں، یہاں بس ایک میری بیٹی ہے، تو اب میں کیا بولوں آپ کو، دبے لفظوں میں انسان نہیں آپ بتائیں، ہاں، کھل کے میں بس بتائیں۔ وہ جو تھی وہ اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ، دوستوں لڑکیوں کے ساتھ ہو تو ماں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا تھا اس کو۔ اچھا، جی ہاں، تو میں مطلب آزاد خیال تھوڑی سی۔ ہاں، وہ میں کمرے میں رہ کے نا اکیلے، بس میں کہتی تھی ابھی صبح ہوئی ہے، اب رات ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں مر جاؤں گی، میں ڈپریشن میں جانے لگی تھی، مجھے فیل ہو رہا تھا، تو پھر میں یہاں پر مجھے بہتر لگا کہ میں یہاں آ گئی، اور میں بالکل نارمل ہو گئی، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تعلق کہاں سے ہے آپ کا؟ میری والدہ جو ہیں وہ کشمیری تھی، علامہ اقبال کی خالہ کی بیٹی۔ اچھا، جی ہاں، اور میرے ہسبینڈ جو تھے بلوچستان میں تھے، تو پھر پٹھانی ہو گئی نا، وہیں بعد شادی ہوئی، 18 سال کی شادی ہوئی میری، جب 18 ایئرس کی تھی میں، تو میری شادی ہو گئی، ہم لوگ بلوچستان چلے گئے، میرے مدر وغیرہ یہاں کراچی میں رہتی تھی، مدر میری کشمیری تھی اور فادر میرے افغانستان کے۔ تو پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے ابھی؟ فوت ہو گئے۔ فوت ہو گئے، ہاں، اور ان کے تو بعد ہی ان کے اکیلا پن؟ بعد یہ 2 سال کے اندر میرے بیٹے نے ہم سے، کافی پراپرٹی ہے، اس نے وہ پراپرٹی پہ سارا قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے وہاں ہائی کورٹ میں کراچی میں کیس کیا ہوا ہے، ان کا جو بینک بیلنس تھا کراچی میں، جو گاڑیاں واڑیاں خریدنے آتے تھے وہ کرتے تھے، تو یہاں کا بیلنس جو تھا اس نے چیک پہ سائن کر کے وہ کر لیتا تھا، باپ کا سائن، اور میرے ہسبینڈ نے کہا تھا، ایجڈ ہو گئے تھے تو ان کا ہاتھ ذرا کانپتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ جب میں فون بڑا چیک آئے نا تو میرے سے آپ فون پہ پوچھ لیا کریں میرے چیک کا کہ میں نے کیا ہے یا وہ ہے، تو فون جب فوت ہو گئے تو فون ان کا اس کے پاس تھا، میرے بیٹے کے پاس، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں حاجی اشرف بات کر رہا ہوں، یہ چیک کیش کر دیں، 1.5 کروڑ اس نے وہ نکالا، اور پھر ماشاءاللہ پراپرٹی ہماری کافی پراپرٹی، مین جینا روڈ پہ، جیسے یہاں زمزمہ لگا کر لیں کوئٹہ میں، تو وہاں پر پلازا ہے، شو روم ہے، اور زمینیں کافی ہیں۔ تو بیٹے نے آپ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ بیٹے نے مجھے پاس نہیں رکھا، بلکہ میرا جو بنگلہ تھا جہاں پر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، وتھ فرنیچر، وتھ ہر چیز، اس نے وہ بیچ بچا کے اور مجھے کہتا ہے کہ جاؤ آپ، میں نہیں پال سکتا ہوں آپ۔ یہ ریئل اسٹوری ہے، بلکہ اس میں کچھ میں بتانا نہیں چاہتی ہوں گی، وہ بات ہے، لیکن جو میں آپ کو بول رہی ہوں بالکل ٹرو اسٹوری ہے، اور مطلب ابھی بھی اس کے اوپر کیس ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کوئٹہ میں بھی، کہ ہم نے اپنے نام پہ ہماری پراپرٹی ہو گئی ہے، اب اس میں جو ڈویژن ہونا ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے؟ میرے ہسبینڈ یہ شو روم، پہلے کراچی میں ہمارا شو روم تھا، خالد بن ولید روڈ پہ، ثناء اللہ موٹرز کے نام سے، تو پھر ہم لوگ وہاں موو ہو گئے، جب میرا بیٹا شہید ہوا نا تو پھر وہ وہاں ادھر ہو گئے، پھر ہم لوگ کوئٹہ ٹرانسفر ہو گئے، شفٹ ہو گئے۔ اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ 2 بچے جو ہے وہ آپ کے انتقال کر گئے تھے، ہاں ایک ہاں، بیٹی اور ایک بیٹا، اور 2 بچے آپ کے جو 2 ہیں وہ بھی رہتے حیات ہیں۔ ہیں، جی ہاں، حیات ہیں۔
اور بیٹے نے آپ کو اپنے پاس رکھنے سے بالکل نہیں، صاف منع کر بالکل نہیں، دیا؟ بالکل ٹیلی فون بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں ہے 2 سال سے بالکل. اس نے وہ سارے جو کرائے وغیرہ ہیں نیچے کافی کرائے اس کے آتے ہیں ہمارے، جو ایک پراپرٹی کا میں بتا رہی ہوں، زمینوں ومینوں کا نہیں، وہ اس نے سارا قبضہ کیا ہوا لیتا ہے ہر منتھ. کیا سوچتی ہیں کہ ایک ماں بچوں کو بڑا کرتی ہے اور خاص کر کے بیٹا، اور بیٹے کو ماں دیکھتی ہے کہ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، بالکل بالکل یہ ہی میرا آسرا ہے بڑھاپے میں، بالکل. اور جب وہی اولاد بڑھاپے میں میں بھی جب وہ اسکول جاتے تھے، جب آتے تھے تو دعا کرتی تھی کہ خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط ٹریننگ نہیں دیتی. بس پتہ نہیں نصیب پہ کوئی بات لے آتے ہیں ہم لوگ. ہم مسلم لوگ کو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نصیب میں یہ لکھا ہے. کبھی دل میں خیال آیا، کہتے ہیں نا کہ ماں زبان سے نہ کہے، دل میں اگر سوچ بھی لے تو اولاد کو بد دعا لگ جاتی ہے. میں تو ہر بات پیچھے رونے لگ جاتی. آپ مجھ سے بات کریں میں رونے لگ جاتی. کتنے انٹرویو ہوئے میں رو پڑتی. میں بہت دل چھوٹا ہو گیا. میں بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، بہت اسٹرانگ عورت تھی، لیکن اب میرا دل بہت چھوٹا ہو گیا. اولاد کو اس لیے نہیں پالا جاتا کہ ماں جو ہے، ماں کو گھر سے نکال، ماں کیا چیز ان سے مانگے گی؟ ایک روٹی نا، اور لک آفٹر کرنے کے لیے کہ بیٹا ہے آ گیا، چلو آفس سے آ گیا یا کاروبار سے آ گیا تو ماں کے پاس آ کے پوچھ لے 5-10 منٹ. دیٹس all. کبھی کوشش بھی نہیں کری ملنے کی ایک بار بھی؟ وہ فون ہی نہیں کرتا. اب فون اگر کبھی کبھی ہو تو واحد گفتگو. مطلب وہ سارا رشتہ بس ان کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، ہاں پراپرٹی اور ہاں ہاں. جائیداد. جب میرا ہسبینڈ بوڑھا ہو گیا، ایجڈ ہو گئے، تو وہ کہتا تھا کہ پراپرٹی میرے نام پہ کرو، یہ کسی کا نہیں ہے. وہ بھی اس سے تنگ تھے، بہت تنگ تھے. اگر یہ ویڈیو آپ کا بیٹا اور بیٹی دیکھ رہے ہوں تو کیا ان سے کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی، ماں نے بڑی تکلیفوں سے بچوں کو پالتی ہے. میں نے بھی بہت تکلیفوں سے ان لوگوں کو پالا ہے، لیکن مجھے اس کا ریونج نہیں ملا، مجھے واپسی نہیں ملی اس کی. جیسے میں نے ان کو پالا تھا، جیسے میں نے قربانیاں دے کے پالا تھا ان کو، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، بہت زیادہ، جو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں. بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی ماں بیٹھ کر روتی ہے میرے سامنے. تو میں بھی ایک بچے کی ماں ہوں، اور مجھے وہ چیزیں جو میں اب تک اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں، اور کتنے سال تک بیٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی ماں اس کے لیے اس کو اپنا ایک چھوٹا بچہ ہی سمجھتی ہے، اور اپنے طرف سے جو ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے. لیکن اولادوں کی اس طرح کی بے رخی یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ ماں جیسی ہستی کو کوئی اس طرح سے رسوا کرے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ہم لوگ لندن چلے گئے تھے. وہاں پر ہے، وہاں یہ لوگ پڑھے ہیں، کوئٹہ گرامر میں پڑھا ہوا ہے. بیٹیاں میری کانوینٹ میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ مطلب اچھی تربیت دی، اچھی تعلیم دی. باپ نے بھی ہر چیز ان کو، ہر آرائش دی تھی. مجھے کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں آج کل کے دور میں اولادیں اتنی بے رخی دکھاتی ہیں ماں باپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں باہر دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے. میں تو کچھ نہیں، میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتی. بلکہ شادی آپ کے جو بچے اس ہیں کے، ان کی شادی ہاں ہوئی ہوئی ہے؟ شادی، سب کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. یہ صرف جو میرا بیٹا شہید ہوا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو شادی سے پہلے بھی آپ کے ساتھ رویہ اسی طرح کا تھا؟ نہیں اتنا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا. شادی کے ٹھیک تھا، بعد زیادہ فرق آیا؟ ہاں ٹھیک تھا. شادیاں بھی 3 شادیاں کروائیں. ایک شادی کروائی کراچی سے، وہ 13 سال رہی، پھر اس نے خلا لے لیا. بہت اور ٹائپ کا، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں. تم دماغ اور وہ نہیں اس ٹائپ کا. پھر دوسری شادی کوئٹہ میں کروائی، اچھے نوابوں کے گھر میں. اس کی بھی بیوی نے 7 سال بعد خلا لے لیا. اب اس نے خود کی اپنی عمر سے بڑی کوئی بلوچ عورت سے، اس کے 2 بیٹے جوان ہیں، اور وہ اس سے زیادہ عمر کی ہے، بس اس کے ساتھ رہ رہا ہے. وہ اپنی اولاد نہیں ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں ان کے لیے چھوڑ کے جائے گا.
کچھ نہیں تو کم سے کم جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ زندہ ہیں، تب تک آپ کو ہی اپنے ساتھ رکھ لیں. بیٹا میں کیا مانگتی کیا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا، ایک میں کچھ زیور مانگوں گی یا میں اس سے کچھ بنگلے مانگوں اس گی؟ عمر میں کیا مانگیں وہی گے؟ میں آپ کو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ایک روٹی ہے، ایک کپڑا ہے، کپڑے کی بھی اللہ کا شکر ہے، بہت بہت گھر میں پڑا ہوا ہے، جب تک زندہ ہوں بہت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی 2 وقت کی اور سر روٹی، پر چھت، سر پر چھت وہ بھی نہیں دی گئی ایک اولاد نہیں سے. دی گئی مجھے. میں آپ سے اگر پوچھوں، ویسے تو ہر مائی اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہے، جی آسان نہیں ہے. جی کہتے ہیں جی نا کہ پوری جوانی گنوانی پڑتی ہے ایک اولاد کو جوان کرنے کے بالکل لیے. بالکل. اگر میں پوچھوں تو کچھ چیزیں آپ کو بھی یاد آتی ہوں گی، کچھ ایسے لمحات جو آپ نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھانے میں اپنی زندگی کے دیے. بہت کون سی ایسی باتیں ہیں جو آج بھی یاد آتی ہیں جو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتی تھی؟ کافی چیزیں ہیں. دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کی نیچر نہیں ملتی، بیوی جو ہے اپنے بچوں کے لیے قربانی دے دیتی ہے کہ نہیں میرے بچے ہیں، میں کہاں ان کو چھوڑ کے کس کے پاس جاؤں گی. یہ چیز بھی ہو چکی میرے کس ساتھ. طرح کے لاڈ اور کس طرح کے نخرے اٹھائے ہیں آپ نے اپنی میں اولاد نے بہت نخرے اٹھائے ہیں. مطلب جب یہ اسکول سے آتے تھے تو میں ان کے لیے جگ میں نا 2 جگیں شربت بنا کے رکھتی تھی کہ آئیں گے پیاس ہوگی، جو بھی پینا ہو انہوں نے پیے. کھانے ان کی مطلب کہ جو ایک بچے کا ہوتا ہے ہر چیز ان کو لے کے دی گئی. یہاں تو بہت لاڈ پیار میں باپ نے بگاڑ دیا. 18 سال کی عمر کا تھا تو اس کے پاس اسپورٹس گاڑی تھی بیٹ. مطلب ضرورت سے زیادہ بھی بچوں کی خواہشات کو ہاں پورا نہیں کرنا چاہیے. میرے پھر وہ ہسبینڈ انسانوں نے سے کم اس کی میں اور آپ بتا رہی ہوں نا، خواہشات سے 18 محبت سال کرنے کا لگ بچہ جاتے ہیں. بیٹ گاڑی اسپورٹس کار چلا رہا ہے کراچی میں. تو پھر وہ رشتوں کی قدر نہیں کر پاتے. ان کے لیے سب کچھ پیسہ ہوتا آرائشیں، ہے، پیسہ، پیسہ. خواہشات اور چیزیں بن جاتی ہیں. زندگی ان کے لیے صرف یہی اسی حد تک رہ ابھی بھی جاتی ہے. 2 کروزنگ رکھی ہوئی ہیں، اچھی رہائش ہے، اچھا ماشاءاللہ وہ ہے. بس ماں کا نہیں، اب نہیں ہے تو پھر زبردستی تو میں ڈال نہیں سکتی نا بیٹا. یہاں تو خیال ہوتا ہے اور یا نہیں بیٹیاں تو ہوتا. بڑی ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت گزار ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹی خدمت گزار تھی وہ چلی گئی. نصیب دیکھیں نا میرا، جو میرا اچھا بیٹا تھا وہ چلا گیا. جو اچھی بیٹی تھی میری، اگر وہ 2 ہوتے تو میں آج ایسی نہ ہوتی. بہت اچھے میرے دونوں بچے تھے. پتہ نہیں کیا نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، امتحان ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا. وہ دونوں کو اللہ نے اٹھا لیا. بیٹی آتی ہے مجھ سے ملنے، کہتی ہے چلو. میں نے کہا نہیں، اب نہیں جاؤں گی میں یہاں سے. بنت فاطمہ میں کس طرح کا آپ کو ماحول ملتا ہے؟ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے بہت اچھا ماحول ملا ہے. بہت ریلیکس ہو گئی ہوں، بہت پیسفل ماحول ہے. اور امی جو ہے ہماری، جو وہ بہت اچھی عورت ہیں، دیندار عورت ہیں. جتنی تعریف کروں میں کم ہے. مطلب جو اپنوں سے مجھے ستائے ہوئے ہیں اپنوں سے زیادہ یہاں پر پیار ملا ہے. محبت ہاں ملتی ہے. پیار ملا ہے مجھے.